مہلک کرونا وبا سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,87,103 تک جا پہنچی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 2,56,96,943 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 1,11,192 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 7,09,36,750 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس امریکہ میں اب تک 4,24,177 افراد، بھارت میں 1,53,221، برازیل میں 2,15,299، روس میں 68,412، برطانیہ میں 95,981، فرانس میں 72,647، اسپین میں 55,441، اٹلی میں 84,674، ترکی میں 24,789، جرمنی میں 52,020، سعودی عرب میں 6,346، چین میں 4,635، پاکستان میں 11,247 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیشنل گارڈ سے معذرت خواہانہ لب و لہجہ اختیار کرکے عمدہ مثال قائم کر دی۔ سابق صدر ٹرمپ کے آخری ایام میں کیپٹل ہل حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے لیے 25,000 نیشنل گارڈز کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے سیکیورٹی پر تعینات نیشنل گارڈز کی کیپٹل ہل کی کار پارکنگ میں سوتے ہوئے تصاویر سامنے آئی تھیں، جس پر بعض امریکی سیاستدانوں اور کچھ ریاستوں کے گورنرز نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اہلکاروں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے نیشنل گارڈ بیورو کے سربراہ سے ملاقات کی اور ان سے واقعے پر معذرت کی، جبکہ امریکی صدر کی اہلیہ خاتون اول جل بائیڈن نے بھی کچھ نیشنل گارڈ سے ملاقات کی اور ان کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی خاتون اول کی جانب سے نیشنل گارڈز کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے بطور تحفہ بسکٹ بھی پیش کیے گئے۔ جل بائیڈن نے کہا کہ یہاں آ کر مجھے اور میرے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تصدیق کی ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بغاوت پر رخصانے کے الزام پر مواخذے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہوگی۔ نینسی پیلوسی نے سینٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ مواخذے سے متعلق دستاویز جلد موصول ہو جائیں گی، جس کے بعد سینٹ قوانین کے تحت ٹرائل کے مرحلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ نینسی پیلوسی کا مزید کہنا تھا کہ سابق صدر کے خلاف بغاوت پر رخصانے کے نتیجے میں کیپٹل ہل پر حامیوں کے حملے سے متعلق سینٹ میں مواخذے کی سماعت کا آغاز آئندہ ماہ سے ہو جائے گا۔ ایوان نے 13 جنوری کو سابق صدر کے مواخذے کرنے کے لیے 232 سے 197 ووٹ دے کر منظوری دی تھی۔ مواخذہ 7 جنوری کو ٹرمپ کی تقریر کے بعد ہزاروں حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا، جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ارکان نے ڈیسک کے نیچے چھپ کر جان بچائی تھی۔ خیال رہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف پہلے بھی مواخذے کی تحریک لائی گئی تھی، تاہم سینٹ میں ریپبلکن کی اکثریت کے باعث وہ تمام الزامات سے بری ہو گئے تھے، لیکن اس بار معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے نئی قسم کے کرونا وائرس کو ہلاکت خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی قسم کا وائرس ملک میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا کی نئی قسم سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق نئی قسم کا کرونا وائرس زیادہ ہلاکت خیز ہے اور اسی حساب سے ہمیں وبا پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی بھی کرنی ہوگی۔ بورس جانسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئی قسم کا وائرس زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے باعث اسپتالوں اور قرنطینہ سینٹرز میں رش بڑھ گیا ہے اور طبی عملہ کام کے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ملک بھر میں استعمال ہونے والی دونوں ویکسین کے کرونا کی نئی قسم کے خلاف کارگر ثابت ہونے کے شواہد ملے ہیں، اسی لیے ویکسینیشن کروانے والی نئی قسم کے کرونا وائرس سے محفوظ ہیں۔ اعداد و شمار سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مہلک وائرس میں مبتلا 60 سے زائد عمر والے 1,000 افراد میں سے 10 کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن نئے شکل کے کرونا وائرس میں مبتلا 1,000 میں سے 13 یا 14 افراد تک ہلاک ہو سکتے ہیں۔ آہنی برادر چین پاکستان کو کرونا ویکسین کا ایک بیچ مفت فراہم کرے گا۔
دونوں ممالک طویل عرصے سے وبا پر قابو پانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چوننگ نے ذرائع ابلاغ عامہ کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت چین نے اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کووڈ-19 ویکسین کی ایک کھیپ بطور تحفہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو کورونا ویکسین برآمد کرنے کے لیے تیز رفتار منصوبہ تیار کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ویکسین کی کتنی مقدار بھیجی جائے گی اور وہ ویکسین کون سی ہوگی۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں شمار کیے جانے والے ایکشن ہیرو اکشے کمار نے حال ہی میں اپنی آنے والی نئی فلم بچن پانڈے کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ اکشے کمار نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر اپنی فلم بچن پانڈے میں اختیار کیے گئے روپ کی تصویر شیئر کی اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ فلم 26 جنوری 2022 میں ریلیز کی جائے گی۔ دوسری جانب فلم بچن پانڈے میں اکشے کمار کے ساتھ ساتھ اداکارہ کرتی سینن اور جیکولین فرنینڈز بھی ہیں، جبکہ فلم کی شوٹنگ کا آغاز اسی مہینے ہوگا۔ واضح رہے کہ فلم بچن پانڈے کے ہدایت کار فرہاد سمجھی اور فلم میں اکشے کمار ایک گینگسٹر کا کردار ادا کریں گے، جبکہ اداکارہ کرتی سینن صحافی کے کردار میں نظر آئیں گی۔ نئی ابھرتی ہوئی اداکارہ اور میزبان سیدہ طوبہ عامر کے نئے فوٹو شوٹ سامنے آیا ہے، جس کے بعد نئے فوٹو شوٹ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، تاہم صارفین کی جانب سے ان تصاویر پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور میزبان عامر لیاقت حسین کی اہلیہ اداکارہ طوبہ عامر نے گزشتہ روز اپنے نئے فوٹو شوٹ کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی۔ تصویر میں طوبہ عامر سفید لباس میں انتہائی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ان کے فوٹو شوٹ کی تصویر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایک صارف نے کہا، ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا، میں اپنی آنکھیں آپ پر سے ہٹا نہیں پا رہی، کوئی کس طرح اتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے۔ ایک صارف نے تو عامر لیاقت کو خوش قسمت قرار دیتے ہوئے کہا، واہ عامر لیاقت تیری قسمت۔ فراز نامی صارف نے سیدہ طوبہ عامر پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی میں آپ کے نام کے ساتھ سیدہ دیکھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں۔ ایک اور صارف نے لکھا، بھائی واہ، عالم آن لائن کے عالم کی زوجہ۔